یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی سے ریلیٹڈ کچھ سوال جواب تھے، ایک ہی ویڈیو میں ریکارڈ کرا دیتا ہوں، اور سب سوالوں کی ٹائمنگ اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ جس کو اپنے سوال یا اپنے مطلب کا سوال دیکھنا وہ ٹائمنگ پہ کلک کر کے دیکھ سکتا ہے۔ پہلے ارادہ لائیو کا تھا تاکہ سارے سوال جواب لائیو قربانی سے ریلیٹڈ جلدی بتا دی جائیں۔ ٹائم تھوڑا کم تھا، میل پہ رپلائی کرتے یا ویڈیو آتی تو اس میں ٹائم لگ جاتا، مگر بارش کا موسم ہے آج، اس لیے لائیو نہیں ہو پائے۔ تو یہ ریکارڈڈ ویڈیو، ریکارڈڈ لائیو آپ اس کو سمجھ لیں، یہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ اس میں کچھ قربانی سے ریلیٹڈ سوال جو پینڈنگ بچے تھے، میل پہ رپلائی نہیں ہو پائی، صرف وہ ہیں کچھ۔ فیض بلال بھائی کا ایک سوال اس کے اندر ہے، انہوں نے پوچھا تھا کہ حیض میں عورت درود شریف پڑھ سکتی ہے، اور ایک دوسرا سوال اور تھا، کیا ناپاک آدمی قربانی کر سکتا ہے؟ تو حیض میں عورت درود شریف پڑھ سکتی ہے، بلکہ درود کے علاوہ بھی دوسری دعائیں جو اس کے وظائف کے اندر ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یا ذکر جو ہے وہ حیض میں پڑھ سکتی ہے، اور اس کے لیے آلریڈی ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے۔ اور ایک ناپاکی سے ریلیٹڈ ہی دوسرا سوال کہ ناپاک آدمی قربانی کر سکتا ہے یا حائض عورت قربانی کر سکتی ہے؟ تو ناپاک آدمی بھی قربانی کر سکتا ہے، یعنی اس کا ذبح کیا ہوا ذبیحہ وہ حلال ہوگا اگر کسی نے حالت ناپاکی میں جانور کو ذبح کرا، کیونکہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے ایمان والا ہونا شرط ہے، پاکی ناپاکی شرط نہیں ہے۔ تو اسی لیے ناپاک آدمی بھی کرے گا تو وہ ذبح صحیح مانا جائے گا، یعنی قربانی ہو جائے گی، مگر بہتر ہے کہ پاک ہونا چاہیے اور وضو بھی ہونا چاہیے۔ غلام محمد احمد آباد سے ہیں، ان کا سوال یہ تھا کہ قربانی آ رہی ہے، قربانی واجب ہے کہ اس کے اولادوں پر بھی ان سب کا نام بھی لیا جا سکتا ہے؟ قربانی سے ریلیٹڈ اسپیلنگ انہوں نے بہت صحیح نہیں لکھی کہ قربانی کے جانور پر جس بندے کی قربانی ہے، کیا ان کی تمام اولادوں کا نام بھی لیا جا سکتا ہے قربانی کے وقت؟ شاید یہ ہے۔ تو قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت جس کے نام کی قربانی ہے صرف اسی کے نام کی قربانی ہوگی، اس کے علاوہ، کیونکہ اگر چھوٹا جانور ہے تو اس میں کسی اور کا حصہ شامل نہیں ہو سکتا، تو اس لیے قربانی کے اندر سبھی گھر والوں کا نام لینا یا سبھی کے نیت سے قربانی کرانا، یہ پھر کسی کی بھی قربانی اس میں ادا نہیں ہوگی۔ اور اگر جانور بڑا ہے، یعنی جس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، اور باقی کے حصوں میں اپنے بچوں کے نام کا وہ قربانی کرنا چاہے، تو اس صورت میں قربانی ہو جائے گی، جس پہ واجب ہے اس کی ادا بھی ہو جائے گی، اور باقی جو حصے ہیں وہ بچوں کے یا گھر میں اور کسی کے نام کے کرا دیے جائیں تو اس طرح قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کا ایک ہی حصہ یا چھوٹا جانور ہے اور اس پہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے اور سارے بچوں کا نام سے قربانی کرائیں گے، تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا، صرف جس کی پر قربانی واجب ہے اسے اپنے نام سے ہی قربانی چاہیے۔ ایک آئی ڈی ہے مسٹر خان کے نام سے، سوال ان کا یہ کہ ہمارے رشتہ دار اور پڑوس کے اندر کئی گھر ایسے ہیں جس گھر کے اندر ایک آدھ مرد جو ہے وہ شراب وغیرہ پیتا ہے، تو اس گھر میں گوشت دینا کیسا ہے قربانی کا؟ اور نہ دیا جائے تو پھر وہ منہ سے مانگیں تو دیا جائے یا صاف منع کر دیا جائے؟ قربانی کا جانور کا گوشت ہر مسلمان کو دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب رہا یہ شراب پیتا ہے اگر اس گھر کے اندر کوئی ایک شخص، تو وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، اس کے شراب پینے سے قربانی کے گوشت دینے کے لیے اس کی کوئی ممانعت نہیں آئے گی، بلکہ اس گھر کے اندر اور بھی افراد رہتے ہیں جو شاید اس گناہ میں یا اس برے کام میں مبتلا نہ ہوں، تو اس لیے قربانی کا گوشت دیا جائے، کیونکہ بچے بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں، اور آپ نے کہا کہ نہیں دیں گے تو وہ سامنے سے منہ سے مانگیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ ضرورت مند بھی ہوں، تو اس لیے بہتر ہے کہ دے دیا جائے۔ فقط اس لیے کہ اس گھر کے اندر ایک بندہ گناہ کا کام کرتا ہے نہیں دیا جائے، یہ
ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اس پیمانے یا اس اسکیل پہ سب کو اگر آپ ناپیں گے تو اکثر گھروں کے اندر ٹی وی، گانے، فلمیں تو یہ عام ہیں، اور یہ بھی ناجائز و گناہ اور حرام کا کام ہے۔ تو اگر آپ شراب پینے والے کو نہ دے کر کسی اور کو دینا چاہیں گے تو وہ اور ایسا کون سا آپ کے گھر میں پڑوسی ہوگا کہ جہاں یہ سارے معاملے نہ ہوتے ہوں؟ کیونکہ آج کل تو یہ گانے بازوں کے معاملے، ٹی وی کے معاملے، ناچنے گانے کے تو یہ بالکل عام ہے، سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہی ہے کس طرح گھر کے اندر گھر والوں کے سامنے لوگ ناچ گا کر ویڈیو بنا کے ڈالتے ہیں۔ تو اس قسم کے تو وہ بغیرت ہو ہی گئے ہیں۔ تو اسی لیے اگر اس کو نہ دیں گے دوسرے کو دیں گے تو پھر پیمانہ تو وہاں بھی وہی ہے کہ گناہ تو پھر وہاں بھی ہیں، ناچنا گانا، فلمیں، گانے باجے تو گناہ تو پھر وہ ہیں۔ تو اس طرح پھر آپ کسی کو گوشت دے ہی نہیں پائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں نیک لوگ بھی رہتے ہوں، مگر یہ کہ اس کے چانسز تھوڑے تھوڑے کم ہیں، بہت زیادہ نہیں ہے کہ ہر گھر میں آپ ٹی وی گانوں کی کثرت زیادہ ہے۔ تو اس لیے ایسا شخص اگر وہ شراب وغیرہ پیتا ہے دے سکتے ہیں۔ اور اگر وہ سنگل پرسن بھی ہوتا اور وہ شراب پیتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، بندہ اکیلا رہتا، اس کو بھی اگر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ اس میں بھی دینے میں قربانی پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ شبیر عربی، سوال ان کا یہ ہے کہ بینک کے اندر جہاں یہ جاب کرتے ہیں ان کی سیلری بینک میں آتی ہے اور پیسے بینک سے نکالنے ہو تو پرمیشن اپنی ممی کی لینی پڑتی ہے، گھر کا سب سنچالن پیسوں کا وہی کرتی ہیں، تو اب قربانی کس پہ واجب ہوگی؟ جہاں آپ جاب کرتے ہیں آپ کی سیلری بینک میں آتی ہے، سبھی لوگوں کی اکثر سیلری جو ہے نا جاب کرنے والوں کی وہ بینک میں ہی آتی ہے، اور اس سیلری کے اوپر آپ کا ادھیکار نہیں ہوتا بلکہ آپ کی والدہ کا ادھیکار ہوتا ہے، یعنی گھر کا سارا سنچالن وہی کرتی ہیں۔ تو جو اس پیسوں کا حقیقتاً مالک ہوگا نا، یعنی جس کا ادھیکار ہوگا، جو صاحب نصاب ہوگا، قربانی اصل میں اس کے نام کی واجب ہوگی۔ اگر یہ کہ بینک میں پیسے آپ کے آئے اور ماں کا یہ حساب ہے کہ جب جتنے ضرورت ہوں گی وہ اتنے لے لیں گی، باقی پیسہ آپ پر ہی رہے گا، جیسے کہ بہت سارا ہوتا ہے کہ بندہ پیسے کی ملکیت اپنے پاس رکھتا ہے، گھر میں پھر جتنی ضرورت ہے وہ نکلوا لیں گی کہ بھئی 2000 روپے دو راشن لانا ہے، 3000 روپے دو یہ سامان آنا ہے، اور اس طرح وہ نکال کے دے گا، باقی پیسہ اس پہ رکھا رہے گا۔ تو اگر وہ پیسہ جو رکھا ہوا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں اور آپ کا ہے اور وہ اتنا ہے کہ صاحب نصاب بندہ اس سے ہو جائے، مثال کے طور پہ دلی میں ابھی سمجھ لیں کہ شاید 45,000 کے آس پاس، تو پھر اس سے قربانی آپ کے نام کی کروانی پڑے گی۔ اور اگر ایسا ہے کہ وہ پیسہ سیلری کا سارا ہی گھر میں جاتا ہے اور آپ صرف اپنے خرچے کے مطابق لے لیتے ہیں جتنا آپ کو ضرورت ہے، کرایہ وغیرہ، اور کام یا وقت کے حساب سے جو ہے نا آپ کی والدہ اس میں نکلواتی رہتی ہیں کہ جب مجھے ضرورت ہوگی میں نکال لوں گی، اپنے اکاؤنٹ میں پڑے رہنے دو، اور حقیقتاً وہ جو ہے نا سارا معاملہ آپ کی والدہ کے ہاتھ میں، اور ان کے پاس وہ اماؤنٹ اتنا ہے کہ وہ صاحب نصاب بنتا ہے، تو پھر ان کے نام کی قربانی کرانی پڑے گی۔ اور اگر ان پہ پہلے سے بھی زیور یا اور پہلے سے سونا یا اور ان کی ملکیت میں اتنا مال ہے، پیسے وغیرہ، تو بھی ان کے نام کی قربانی کرانی پڑے گی۔ مگر صرف سیلری اگر اتنی ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے گا تب یہ مسئلہ ہے، ورنہ سیلری کے علاوہ بھی اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو پھر ان کے نام کی بھی کرانی پڑے گی۔ قربانی صرف سیلری بیسڈ نہیں ہے بلکہ اور بھی مال اس کے علاوہ دیکھا جائے گا۔ اگر سیلری کے علاوہ بھی آپ کے پاس اور اپنے پرسنل پیسے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کو بھی کروانی پڑ سکتی ہے، اور والدہ کے پاس بھی زیور یا سونا چاندی ہے اور پیسے تو ان کو بھی کروانی پڑ سکتی ہے۔ شگف آئی ڈی سے سوال، ان کا سوال تھا کہ جس طرح آج کل کلو پر قربانی کا جانور خریدا بیچا جاتا ہے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ قربانی کے جانور کو کلو کے حساب سے آج کل تو ٹرینڈ ہے کہ بکرے کو تول کر گوشت کے اعتبار سے وہ لوگ بتاتے ہیں کہ بھئی اتنا ہے، اصل میں قیمت تو وہ جانور ہی کی ہوتی ہے کہ وہ جانور دیکھتے ہیں کہ بھئی اتنا جانور ہے، دل کی تسلی کے لیے اس کو لوگ جو ہے نا تول کے دکھاتے ہیں، جیسے اپنی چیز کو بہتر دکھانے کے لیے دکاندار الگ الگ طریقے اپناتے ہیں کہ کیا کیا چیز کمپیئر کی جائے کہ اپنی چیز کو بہتر دکھایا جائے۔ تو وہ کمپیئر میں کیا بتا سکتے ہیں، یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ ہمارے بکرے کی 4 پیر ہیں دوسری جگہ نہیں ملیں گے،
تو اس لیے انہوں نے وہ وزن کا اصول نکال لیا کہ یہ بکرا جو ہے وہ 25,000 روپے کا ہے اور 170 کلو گوشت نکل جائے گا مثال کے طور پہ، یا 150 کلو گوشت نکل جائے گا، یا 80 کلو گوشت نکل جائے گا. تو وہ دل کی تسلی کے لیے کہ دیکھو بکرا 90 کے آس پاس ہے، 10 کلو اگر فضلہ بھی ہوگا تو 80 کلو گوشت ہو جائے گا. اس اعتبار سے وہ دل کے اطمینان کے لیے صرف تولتے ہیں. قربانی میں تولنے کا کوئی اصول نہیں ہے جانور میں. وہ ایک دکانداروں نے اپنا ایک نیا اسکیل نکال رکھا ہے کہ وہ تول کر دل میں کسٹمر کے اطمینان دلانا چاہتے ہیں کہ جو جانور آپ لے رہے ہیں اس میں کم سے کم آپ کو اتنا گوشت ملے گا. اور لینے والا بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا جانور تھوڑا صحت مند ہو، ہیلتھی ہو. اب جانور کی صحت اس کے بائسیپ ٹرائسیپ دیکھ کے تو پتہ نہیں لگائی جا سکتی، تو اس لیے اس کو وزن کروا دیتے ہیں کہ بھئی کتنا جانور ہے، 50 کلو گوشت نکل رہا ہے یا 100 کلو نکل رہا ہے، 150 کلو نکل رہا ہے. زیادہ بڑا ہے بکرا تو 150 کلو نکل رہا ہے. تو اس اعتبار سے دکاندار بیچتے ہیں اور تول لیتے ہیں. تولنے کے بعد بتاتے ہیں کہ بھئی یہ جانور اتنے کا اور اس میں کم سے کم اتنا گوشت نکلے گا. تو اس سے قربانی پہ جانور پہ خرید و فروخت پہ کوئی فرق نہیں آئے گا. یعنی یہ جانور ہی کا اماؤنٹ ہوتا ہے، تولنا فقط تسلی کے لیے ہوتا ہے. منڈی میں نے ایسا دیکھا نہیں ہے کہ بکرا تول کے حساب سے ملتا ہو کہ بھئی یہ بکرا ہے اور یہ 100 روپے کلو کے حساب سے اب یہ کتنے کلو چڑھے گا اتنا آپ کا ہے. تو زندہ بکرا اس طرح کلو میں نہیں ہوتا. زندہ بکرے کی قیمت وہی ہے جو اس جانور کی قیمت ہے. تولنا صرف اطمینان کے لیے ہے کہ اس میں بھی اتنا سامان آپ کو مل جائے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ اصول صرف دل کی تسلی کے لیے، کسٹمر کو لبھانے کے لیے دکان والوں نے نکالا ہے، جو کہ شرعی اعتبار سے کوئی گرفت اس پہ نہیں ہے. اگر وہ سچ بولتے ہیں تولتے وقت یا کلو پہلے ہی تول رہا اور سچ بول رہے ہیں تو. اب ایسا نہیں ہے کہ جانور بیچنے والے نے پہلے ہی گھر پہ تول لیا، وہ ہے جو ہے 70 کلو کا اور وہ دکان پہ بتایا کم سے کم 90 نکلے گا. وہ بھی جانتا ہے کہ 70 ہے، تو پھر یہ جھوٹ ہے، یعنی پھر یہ گناہ کی صورت ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں. سید لاریب حسین، ان کا سوال یہ ہے کہ قربانی کے بڑے جانور میں عقیقے کا حصہ ڈالا جا سکتا ہے؟ کسی بھی طریقے کے سوال کے لیے آپ یوٹیوب پہ نام کے ساتھ چینل کے یا میرے نام کے ساتھ اگر ڈالیں گے تو وہ آنسر کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. جیسے کہ سکندر وارثی اباؤٹ قربانی عقیقہ، اس طرح سے ٹیگ وغیرہ لگا کے آپ ڈال دیں گے تو اس میں آپ کو اس کا جواب جو ہے نا مل جائے گا. تو کئی ویڈیو ایسی ہوتی ہیں جو پرانی بنی ہوئی ہوتی ہے، نئے سبسکرائبر یا نئے فالوور ہوتے ہیں وہ پھر سے سوال کرتے ہیں، تو اس طرح سے آپ سرچ کر لیا کریں. قربانی کے جانور میں جو بڑے جانور ہیں اس میں اپنے عقیقے کا حصہ بھی لیا جا سکتا ہے. اور یہ لفظ انگلش میں بتائیں تو اے کے ساتھ ہوتا ہے AQEEQA، عقیقہ، جس کو لوگ لکھتے ہیں حقیقہ. تو یہ حقیقے کا حصہ جو ہے وہ اس طرح سے اس میں ڈالا جا سکتا ہے جانور میں قربانی کے. اچھا، ایک سوال یہ تھا کیا پڑوس میں صلح کلی ٹائپ شخص رہتا ہے تو اس کو بھی قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اصل میں صلح کلی ٹائپ اگر اس قسم کا ہے کہ آپ اس کی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ اس کا معاملات اچھے ہیں اور آپ کو امید بھی ہے کہ یہ دھیرے دھیرے سمجھانے سے واپس صلح کلیت کو چھوڑ کر اہل سنت واپس بن جائے گا، اور وہ اہل سنت کے معاملات پر اتنا طنز بھی نہیں کرتا، اسے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، کرتا بھی ہے. مطلب جیسا بندہ ہوتا ہے کہ اگر وہ نیاز فاتحہ بھی کرتا ہے اور کہیں بھی نماز پڑھ لیتا ہے. ایک تو اس قسم کے بندے بھی ہوتے ہیں کہ وہ نیاز فاتحہ کرتے ہیں، اولیاء اللہ کو بھی مانتے ہیں، اہل سنت کے بہت سارے نظریات کو وہ مانتے ہیں کیونکہ ان کے بڑے بھی پیچھے سے مانتے چلے آئے ہیں تو اس لیے وہ بھی مانتے ہیں. مگر کیونکہ ان کا بیٹھنا کہیں کہیں بد دین بد مذہبوں میں ہو جاتا ہے تو صحبت بہت بری چیز ہوتی ہے. اس اعتبار سے وہ کبھی ان کی طرف نماز پڑھ لیا، کہیں موقع ملا نماز پڑھ لیا، اس اعتبار سے، اور اپنی عقل زیادہ چلا کے کہ سبھی لوگ تو مسلمان ہیں اور جہاں موقع ملے نماز پڑھو، نماز تو اللہ ہی قبول کرتا ہے. تو ایسا سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں. تو آپ کے ساتھ اگر ان کا اٹھنا بیٹھنا تعلقات ہیں تو کوشش آپ کو کرنی چاہیے کہ ان کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ بندہ زیادہ بد دین یا بد مذہبیت کی طرف اس کا جھکاؤ نہیں ہے، صرف یہ کہ موقع با موقع ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے لیکن معاملات اس کے زیادہ تر اور عقائد اس کے اہل سنت والے ہیں، اور آپ کی اصلاح سے اس کے آنے کا غالب یقین بھی ہو آپ کو، تو پھر ایسے صلح کلی کو گوشت جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی اس ٹائپ کا صلح کلی ہے کہ لگتا ہے کہ اس کے زیادہ تر معاملات جو ہے وہ دوسری طرف ہیں، یا ایسا ضدی اور اڑیل ہے کہ اس کو سمجھانے سے بھی لگتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آئے گا،
یا اس کے آثار ایسے لگ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ بددین بد مذہب یقینی طور سے ہو جائے گا، اس کے آثار جس طریقے کے ہیں یا جس کے اہل سنت کے معاملات پر اس کے اعتراض اس طریقے سے ہیں یا اس کے جاہلانہ سوال اس طریقے سے ہیں کہ یہ دوسری طرف زیادہ اس کے جانے کے چانسز ہیں، اور اس کا نظریہ بھی یہ ہے کہ سب امام برابر ہیں، سب مسلمان ہیں، سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، تو پھر ایسوں کو دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس سے بہتر ہے کسی صحیح العقیدہ کو دیا جائے، کسی اور غریب کو دے دیا جائے، وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ کسی ایسے شخص کو دیا جائے۔ اور اگر بالفرض وہ اعتراض بھی کرتا ہے کہ بھئی گوشت نہیں دیا، تو آپ اس سے ایک بات اور بھی بول سکتے ہو کہ گوشت تو سارے برابر ہیں، بکرے کا کھاؤ یا اپنے گلی محلے سے کوئی پلہ پکڑ کے اس کا کھا لو، گوشت تو گوشت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح امام تو امام ہی ہے، سارے ایک ہی، اس کے پیچھے پڑھو یا اس کے پیچھے پڑھو، تو اس لیے قربانی کے گوشت کی کیا انتظار کرنا، گوشت تو گوشت ہوتا ہے، کتے کا کھاؤ یا بکرے کا کھاؤ۔ تو شاید اس کو سمجھ آ جائے کہ کتے اور بکرے کا گوشت جس طرح برابر نہیں ہوتا، اسی طریقے سے ہر امام جو ہے وہ عقائد کے اعتبار سے وہ برابر نہیں ہوتا، تو اس قسم کے صلح کلی کو پھر گوشت نہ دیا جائے۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ